اور ابھی اللہ خیر کرے، آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں یہ جو انہوں نے 4 سرخ رنگ کے بچھڑے منگوائے ہیں امریکہ سے، ٹیکسس سے جروسلم امپورٹ کروائے ہیں، اور یہ ان کی پروفیسی میں لکھا ہوا تھا، 2000 سال پہلے کی پروفیسی ہے ان کی، کہ جب تک ہم یہ 4 سرخ بچھڑے جن کی کھال بھی جو ہے وہ سرخ ہے اور جن کے کھر جو ہیں وہ بھی سرخ ہیں، بڑی ریئر سپیشیز ہے یہ اس طرح کے 4 بچھڑے 3 سال کی عمر کے، ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کی جسم کو جو ہے وہ ان کی راکھ کو جلایا جائے گا، اس راکھ کو پانی میں ڈال کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے رہبائز وغیرہ اس سے نہائیں گے، اور پھر نعوذ باللہ ان کا عقیدہ اور پلان یہ ہے کہ اس کے بعد ہم مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا گرائیں گے اور پھر اس کے اوپر اپنا ٹیمپل بنائیں گے، ٹیمپل آف سولومن بنائیں گے۔ یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، اور یہ 4 بچھڑے پیدا ہو چکے ہیں جن کو انہوں نے ابھی اسرائیل جو ہے نا لے کے آئے ہیں، اور کہنے کو یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی اپریل کے مہینے میں یہ 3 سال کے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے اور رحم فرمائے کہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ تو یہ لوگ تو انتظار میں ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہمارا جو پرومسڈ مسایہ ہے وہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے جب المسیح دجال آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو یہ جو زائنسٹ ہیں یہ بھی سب سے پہلے لبیک کہیں گے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے پرشین شالز لپیٹے ہوئے، سب سے پہلے تو وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے کئی لوگ نصارہ میں سے بھی ہوں گے، یہ جو ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ زائنسٹ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی چیز میں آگے آئیں گے۔ اور پھر دیکھا دیکھی کئی اور لوگ جو ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے، حتیٰ کہ میجورٹی دنیا کی جو ہے وہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مان لے گی۔ اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور یہ زیادہ کوئی فار فیچ بات نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہیں وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدا ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں ٹرائلیون گاڈ ہے، یعنی کہ ایسا گاڈ ہے کہ جو تینوں اس کے پارٹس ہیں۔ تو فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ، وہ کہتے ہیں جی فادر بھی گاڈ ہے، نعوذ باللہ سن بھی گاڈ ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بھی گاڈ ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں جیسس کو لارڈ لارڈ، تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ۔ تو اس لیے دجال کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اس نے جہاں پہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا، تھوڑا سا آگے چلا جائے تو اپنے آپ کو جو ہے نا خدائی کا بھی دعویٰ کر لے، تو آدھے سے زیادہ سپورٹ تو پہلے تیار ہے اس کے لیے۔ پلس وہ جس قسم کے معجزے اور کرامات دکھا رہا ہے وہ لوگ دیکھ کے بھی حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں واقعی میں شاید یہی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا کرشمے اور کارنامے اور معجزات دکھا رہا ہے، تو شاید نعوذ باللہ یہی خدا ہوگا۔ اچھا، اب اس سورہ کا ایک بڑا گہرا تعلق اور رابطہ ایک ربط ہے فتنۃ المسیح دجال کے ساتھ، جو وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی قیامت تک کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا فتنۃ المسیح دجال بڑا ہوگا۔ اب سوچ لیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کیا کچھ نہیں ہو چکا اس کائنات میں، کیا کچھ نہیں ہو چکا، اس زمین نے کیا کچھ نہیں دیکھا، کس کس قسم کے لوگ آتے رہے، کس کس قسم کے مسائل آتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت تک آنے والے فتنوں میں اس سے بڑا کوئی نہیں جتنا فتنۃ المسیح دجال ہے۔ اور یہ فتنہ بڑا اتنا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سارا کے سارا ایک دجل، فریب اور دھوکے کا فتنہ ہے، یعنی دیکھنے میں چیز کچھ اور نظر آ رہی ہے اور اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ سارا ایک فراڈ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اور بہت سے لوگ اس فراڈ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جس مٹیریلسٹک ایج میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جس کو ایج آف مٹیریلزم کہا جاتا ہے، اس ایج آف مٹیریلزم کے اندر ایک ایسا معاملہ کریٹ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بلیو کرنا شروع کر دی ہیں، اور یقیناً یہ بات بھی سچ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہوم ورک جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو چکا ہوگا، اس حد تک کہ جب دجال ایک آئے گا، یعنی خود سوچئے آج میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک شخص دنیا میں آ گیا ہے جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ابھی تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کیا جائے آپ کے ساتھ، یعنی خود سوچیں ایز اے ہوم ورک ایکسرسائز، گھر جا کے سوچیں کہ آپ کو میں کیا پٹی پڑھاؤں، کیا آپ کی برین واشنگ کروں، کیا آپ کی کوئی سائیکولوجیکل آپ کے اوپر کوئی ایسا انالیسس کروں اور کچھ ٹیکنیکس آپ کے اوپر اپناؤں کہ جس سے ایک وقت آئے کہ آپ کی ساری باتیں مان جائیں، اور اس حد تک مان جائیں کہ دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مان لیں اور نعوذ باللہ اپنا خدا بھی مان لیں۔ وہ کون سی برین واشنگ ہوگی آج آپ کے ساتھ کہ کل کو یہ چیزیں آپ مان جائیں؟ تو وہ برین واشنگ آج ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
کس طرح سے؟ کیونکہ جس مٹیریلسٹک ایج میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہیپینس کا، خوشی کا معیار جو ہے وہ بدل گیا. خوشی کا معیار اب پوزیشنز کا نام ہے. جس کے پاس جتنی پوزیشنز ہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ خوش ہوگا. اسی طرح سے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس نوکر چاکر ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے، یہ ایک خوش آدمی ہے، یہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تک ہمیں پہنچنے کا کہا گیا تھا یا ہم سب کو پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا. سب سے بڑا تو فراڈ یہ ہے. اس کے بعد یہ کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پہ کس کے کتنے فالوورز ہیں، کس کے کتنے لائکس ہیں، کون سا بندہ زیادہ مشہور ہے، یہ اس کے سکسیس کو ڈیفائن کرتا ہے رادر دین کہ کسی بندے کے پاس علم کتنا ہے، اس کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ کس طرح سے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کتنے سارے ایسے اکاؤنٹس وہ ملیں گے جہاں پہ ملینز میں ویوز گئے ہوئے ایک ایک ویڈیو پہ. اور جو کانٹینٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ بھئی یہ کوئی کانٹینٹ ہے جس کو ویو دے رہے ہیں، لیکن عوام ہی ویو دے رہی ہے نا، میں تو نہیں دے رہا، وہ تو عوام ہی دے رہی ہے. ملینز میں جو ویوز جا رہے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہی ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بائی کر رہے ہیں، اس سے امپریس ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، ان کو اپنے سر پہ چڑھا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو معیار تھا سکسیس اور فیلئر کا وہ بدل چکا ہے. تو یہ بھی ایک دھجل ہے، یہ بھی ایک فریب ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج کس کے پاس پاور ہے، کس کے پاس اتھارٹی ہے، کس کے پاس لباس اچھا ہے، کس کے پاس جو ہے وہ اس کی فٹنس ہے. یہ چیزیں جو سارے ظاہری چیزیں، سارے مٹیریلسٹک چیزیں، یہ ڈیفائن کرتی ہیں کسی بندے کا سکسیس اور فیلئر. جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس نہیں ہے اسٹریٹ اوے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے. تو سب سے بڑا جو فریب ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں آلریڈی کنڈیشن کیا جا رہا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اگر ابھی سے یہ حال ہے تو جب دجال آئے گا تو بسم اللہ کر کے لوگ قبول کریں گے. کیونکہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو مٹیریلسٹک فریم ورک میں بتائی ہیں وہ ساری اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گی. تو اگر ابھی آپ اس طرح کی چیزوں سے امپریس ہو رہے ہیں تو کل کو تو بہت آسان ہوگا آپ کے لیے دجال سے امپریس ہونا. دجال جو ہے وہ نکلا ہی ایک فریب اور فراڈ ہے. دجل کرنا، فراڈ کرنا. کیا فراڈ کرے گا؟ وہ ایک آگ کا دریا لے کر آئے گا اور ایک پانی کا دریا لے کر آئے گا. آگ کا دریا جو ہے جس میں وہ لوگوں کو تھریٹن کرے گا کہ میں تمہیں پھینک دوں گا، وہ جو ہے اصل میں جنت ہوگی. اور جو پانی کا دریا لے کے آئے گا لوگوں کو خیر دینے کے لیے وہ اصل میں ان کے لیے جہنم ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں وہ آگ کے دریا میں پھینکنے کا حکم دے کہ تم میرے نافرمان ہو تو کیونکہ تم مجھے نہیں مان رہے ہو، کچھ اللہ کے بندے اس ٹائم پہ بھی ہوں گے، نیک بندے اس ٹائم پہ بھی ہوں گے، ایمان والے لوگ اس ٹائم پہ بھی ہوں گے، وہ جب اس کا انکار کریں گے تو کہے گا کہ چلو کود جاؤ اس آگ کے دریا میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اندر کود جانا. آنکھیں بند کر کے اس لیے کیونکہ اگر آنکھیں کھول کے کودیں گے نا تو آپ رک جائیں گے. ظاہری بات ہے ہماری ایک ریالٹی بھی تو ہے نا. آنکھیں کھول کے اگر آپ آگ میں جا رہے ہیں یا اپنا منہ آگ میں ڈال رہے ہیں، آنکھیں کھول کے جانا مشکل ہے. آنکھیں بند کرو، اللہ اکبر کر کے کود جاؤ، وہ تمہارے لیے جنت ہوگی. کیونکہ دجال کا سب کچھ جو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسا دکھتا ہے. تو اسی طرح سے اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں مومنین میں سے وہ اس کے اوپر پڑھ لیں گے کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافرہ یا کافر لکھا ہوا ہے. اور کافر جو ہے اصل میں کافر، ویسے تو ہم کافر کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم کو، لیکن اصل میں جو کافر کا لغوی معنی ہے وہ ہے چیز کو کور کر دینا، یعنی حق کو چھپا دینا. کافر جو ہے وہ کسان کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو کور کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے جو سچ کو چھپا دیتا ہے تو دجال کیا کرے گا؟ سچ کو چھپا دے گا. جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتا نہیں رہا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور نہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کو پتہ ہے. لیکن اس نے اپنی فالوئنگ اکٹھی کرنے کے لیے، فریب دینے کے لیے لوگوں کو اس جھانسے میں ڈالا ہوا ہے. اسی طرح سے وہ لوگوں کو ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا. مثال کے طور پہ آپ کے وہ والدین جن کو فوت ہوئے ہوئے بھی 10-15 سال ہو گئے ہیں، ان کو آپ کے سامنے حاضر کر دے گا اور وہ آپ سے کہیں گے بالکل ایگزیکٹلی جس طرح وہ تھے، آپ کو یاد تھے، اسی طرح وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ بالکل وہی آواز ہوگی، وہی سٹائل ہوگا بات کرنے کا، اور وہ کہیں گے بیٹا دیکھو یہ جو آیا ہوا یہ صحیح کہہ رہا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور فلاح پا جاؤ. تو جو انسان تو جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ تو کہے گا جی میرے ماں باپ کو جس نے یعنی مردہ سے زندہ کر دیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو پھر کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہوگی، تو پھر اس کو مان جائے گا وہ. لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ بھی اس کو پہچان جائے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا. اور ایک لڑکے کا ذکر آتا ہے جو مدینہ سے باہر آئے گا اور وہ دجال کو بولے گا کہ تم تو جھوٹے ہو، تم تو دجال ہو، تم تو بہت بڑے فراڈی ہو، یہ جو تم سارے شعبدے بازیاں کر رہے ہو تم تو بہت بڑے یعنی بہت بڑے فراڈسٹر ہو. تو دجال کہے گا کہ سب کے سامنے کہ اگر میں اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دوں
اور پھر زندہ کر لوں تو آپ لوگ مجھے مان جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا اس بچے نے باہر آ کے نا ایک بات کہی ہے اور لوگ شک میں پڑ گئے. تو وہ کہے گا اگر میں اس بچے کو قتل کر دوں اور پھر دوبارہ زندہ کر لوں تو آپ مانیں گے؟ لوگ کہہ کے مان جائیں گے. تو وہ کیا کرے گا؟ اس بچے کو حدیث میں آتا ہے 2 ٹکڑے کر دے گا, 2 ٹکڑے کر دے گا, بیچ میں سے آدھا کر دے گا اس کو. اس کے بعد وہ اس کی لاش کے بیچ میں سے گزرے گا بتانے کے لیے کہ یہ واقعی مر گیا. وہ جیسے میجیشین نہیں ہوتا, ٹرک کرتا ہے پھر دکھاتا ہے کہ جی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے بیچ میں سے گزرے گا کہ دیکھیں میں نے تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر ایسے اس کو حکم دے گا تو جو ہے نا جسم واپس جڑ جائے گا. اب جب بچہ دوبارہ اٹھے گا تو وہ مسکرا رہا ہوگا, کہے گا پہلے تو مجھے شک تھا اب تو یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. کیونکہ یہ حدیث میں نے سنی تھی, شاید تراویح تفسیر میں آیا تھا تو میں نے تب حدیث سنی تھی, یا کسی کلاس میں سنی تھی, یا میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھی تھی. یہ حدیث میں نے سنی تھی اور تو نے یہ جو میرے ساتھ کیا اب تو یقین ہو گیا مجھے. پھر کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ تلوار نکالے گا, گردن کاٹنے دے گا. حدیث میں آتا ہے اس کی گردن جو ہے نا وہ تانبے کی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا گردن کو پروٹیکٹ کر دیں گے اور وہ تلواریں اس پہ جتنی مارے گا اس کی گردن کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ ظاہری بات ہے دجال کے لیے بڑا ایک امبیرسنگ مومنٹ ہوگا. تو وہ اس کو پھر اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دے گا کہ اس کو میری نظروں سے دور کر دو. لیکن اس کے لیے امبیرسمنٹ بہرحال ہو جائے گی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور ایک وہ بندہ جس کو یہ خود کلیم کرتا ہے اس نے پیدا کیا اس کو نہیں مار سکا. یہ کون سا خدا ہے؟ تو اس کا جھوٹ, اس کا فریب جو ہے اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. وہ جب آئے گا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی انہی میں سے. لیکن ہم سے زیادہ جلدی اس وقت یہود کو پڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہود نے جب اصل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. کہا یہ بندہ امپوسٹر ہے, یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ پریٹینڈ کر رہا ہے. ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے اٹیمپٹ کیا, وہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا پہلے ہی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. تو ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, انہوں نے بھی ان کو نبی نہیں مانا. تو یہود نے تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تھا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا. اب جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے. جو خاص طور پہ جو زائنسٹ ہے نا وہ تو باقاعدہ طور پہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں.